सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। हमारे अकाबिर में इससे भी बड़े बड़े इख्तलाफात हुए हैं। फलां को वज़ीर आज़म बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, फलां हकदार है या नहीं, ये कम दर्जे का इख्तलाफ है। कंट्री बनना चाहिए नया या नहीं बनना चाहिए, ये ज़्यादा बड़ा इख्तलाफ है। क्या ख्याल है? जब हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो रहे थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला की राय ये थी कि हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में तकसीम, बोलो भाई, नहीं होना चाहिए। उनकी राय थी, ये थी। उनके पास अपने दलाइल थे कि ज्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, यहां थोड़े हैं। तो एक बुरी उनके पास एक दलाइल थे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला, मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ताला की राय ये थी कि बनना चाहिए मुल्क। ये बहुत बड़ा इख्तलाफ था कि नहीं था? भाई, कंट्री वजूद में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये छोटा इख्तलाफ नहीं था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो कहते थे मुल्क नहीं टूटना चाहिए। इस पे वो जलसे कर रहे थे, धरने दे रहे थे, बड़ी तहरीक चलाई थी उन्होंने। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि हिंदुस्तान को नहीं टूटना चाहिए। लेकिन मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह कायदे आजम से बाकायदा मुलाकातें कर रहे थे। मौलाना जफर अहमद उस्मानवी थानवी कायदे आजम से मुलाकातें कर रहे थे, उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि अलग मुल्क बनाना है वरना हम हिंदुस्तान में पिस जाएंगे। और ये दोनों एक दूसरे का इस कदर एहतराम करते थे, इतने शदीद इख्तलाफ के बावजूद, कि आज तक इनके शागिर्दों में आपको चपकलस नजर नहीं आएगी। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला हजरत थानवी के सिलसिले के हैं और उनके नजरिए से मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए। लेकिन हजरत ने हदीस पढ़ी मौलाना हुसैन अहमद मदनी से, समझ रहे हो? उस दौर में जब ये इख्तलाफ उरूज पर था। बुखारी पढ़ी है किससे? मौलाना हुसैन मदनी से। इतने शदीद इख्तलाफ के बावजूद हमारे हजरत फरमाते हैं, मुझे मौलाना हुसैन अहमद मदनी से इतनी अकीदत थी कि मैं दर्स में उनके करीब आके बैठा करता था और जहां मौका मिलता उनके पांव के तलवों पे अपना हाथ लगाता। एक इश्क की हद तक मोहब्बत थी ना, इतनी मोहब्बत। कितना बड़ा इख्तलाफ! इसलिए कि उन्होंने इस इख्तलाफ को आपस की नफरतों का जरिया नहीं बनाया, आपस की नफरतों का जरिया नहीं बनाया। मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ताला को किसी ने फरमाया कि अबुल कलाम आजाद जो हैं वो पाकिस्तान बनने के कायल नहीं है, वो आपसे बहस करना चाहते हैं। ठीक है ना, वो आपसे बहस करना चाहते हैं। तो किसी ने बताया हजरत अबुल कलाम आना चाहता है। हजरत ने मिज़ा में फरमाया आने दो, यहां जद्दुल कलाम बैठा हुआ है। यानी अब कहते हैं बाप को और जद कहते हैं दादा को। वो अगर कलाम का बाप है तो हम कलाम के दादा हैं। इनकी आपस में बहस भी हुई और मुबाहिसे भी हुए, बड़ी मोहब्बत से, बड़े सलीके से। उसके बावजूद अपनी राय पर कायम। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह ताला को किसी ने बताया कि आप तो सिरे से सियासत में हिस्सा ही नहीं लेते, मुल्क की हालात कहाँ जा। तीसरा ग्रुप एक ये था जो दोनों तरफ कहीं भी नहीं था। वो कहता था हम सियासत में। भाई, मौलाना थानवी रहमहुल्लाह की, मौलाना अशरफ अली थानवी की राय ये थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए और सियासत में वो पढ़े। उन्होंने अपने शागिर्दों को भेजा, कायदे आजम से मुलाकातें हुई। कायदे आजम को दीन के करीब लाने में बहुत बड़ा किरदार है। यहां तक कि कायदे आजम पैंट शर्ट पहना करते थे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह की मेहनत से उन्होंने वो शेरवानी पर आ गए। उन्होंने कहा ये लिबास जो है ना, हमारे मुल्क में मॉडर्न लोगों का समझा जाता है, लोग इससे आपको इस्लामी लीडर नहीं समझेंगे, तो आप अपना लिबास चेंज करें। कायदे आजम इस पर भी एग्री हो गए। और हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी कायदे आजम की बहुत, वो कहते थे इसके गेटअप पे ना जाओ। वो कहते थे कायदे आजम इनके गेटअप पे ना जाओ, ये आदमी अंदर से मुसलमान है। और मुल्क लेने के लिए उस जो पेचीदगियां हैं और उसके जो साइड इफेक्ट हैं उनको ये हमसे ज्यादा समझते हैं। इन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो ये ज्यादा अच्छा समझते हैं। अब इसमें कौन सही था कौन गलत था ये बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि जब पाकिस्तान बन गया तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने सबसे पहले पाकिस्तान की हिमायत की है। लोगों ने कहा आप तो मुखालफत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मस्जिद बनने से पहले इख्तलाफ हो सकता है कि मस्जिद बने या ना बने, बन गई तो उसका एहतराम लाजिम है। कैसी जबरदस्त सोच थी। अड़े नहीं रहेंगे, नहीं बस नहीं गलत हुआ, अब मैं इसकी वाट लगाऊंगा। उन्होंने कहा भाई ये तो
اس وقت اختلاف تھا. اب جب بن ہی گیا ہے تو اب مسلمانوں کا ایک ملک بن گیا, اب اس کو طاقتور ہونا چاہیے, اس میں قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کو اب سپورٹ کرنا چاہیے. تو بڑا ایک دلچسپ واقعہ میرے ذہن میں آیا تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قائد اعظم کو فل سپورٹ مل رہی تھی کہاں سے؟ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ادھر مولانا حسین احمد مدنی وہ سیاست میں وہ ان کے جلوس نکل رہے تھے اور وہ تقریروں میں کہتے تھے مسلمانوں یہ دہلی کی جامع مسجد چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, یہ بابری مسجد چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, یہ تو تمہارے 1000 سال تم نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے, یہ تو تمہارا ہے. یہ دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ ہمارا تھا, اب اگر ہم الگ ملک نہیں ملا تو اس سے بھی جائیں گے ہم, کیونکہ گورا انگریز سارے فائدے ہندو کو دے کے جا رہا تھا, وہ ہندو کے حوالے کر کے جا رہا تھا. دونوں کی رائے تھی, دونوں کے دلائل تھے, اس کی سنتے لگتا وہ صحیح کہہ رہا ہے, اس کی سنتے لگتا وہ صحیح کہہ رہا ہے. اور ایک تیسرا گروپ تھا شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا, وہ سارا دن علم حدیث میں کتابوں میں لگے ہوئے تھے, وہ سیاست میں دلچسپی, وہ کسی دھرنے میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے. اب یہ چاہتے نا 3 دھڑے بڑے آرام سے بن سکتے تھے علماء کے. ایک دھڑا بن جاتا پاکستان بننا چاہیے, ایک دھڑا پاکستان مخالف, اور ایک یہ کہ یہ دونوں جو ہے نا فتنہ پرست ہیں, ہمیں تو اللہ اس کے رسول کے بس دین میں لگنا چاہیے. یہ تینوں اپنے مریدوں کو تیار کرتے اور بولتے کہ تم اس کی مجلس میں نہیں جانا, اس درس حدیث نہ سننا مولانا حسین مدنی کا. اور مولانا حسین مدنی درس بھی کہاں دیا کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کے. پوری دنیا سے لوگ آ کے ان کا بخاری کا درس سنا کرتے تھے. یہ اتنا یعنی علم حدیث پہ عبور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ درس دیا کرتے تھے بیٹھ کے. کئی سال درس دیا انہوں نے. تو اب یہ عوام کی تربیت یوں کرتے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہ تھانویوں کے پاس جاؤ, ہیں ان کے پاس جب جا کے دیکھو کہ پاکستان بنے گا, بن کے رہے گا, پاکستان بن کے رہے گا. نہ مدنیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے, تم علماء ہو, تمہارا کام کیا ہے؟ حدیث پڑھو, قرآن پڑھو, فقہ پڑھو, یہ تمہارا کام ہے. قریب بھی ان کے پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور مدنی گروپ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو مروا رہے ہیں, یہ الگ ملک بنا کے یہ سارا ہندوؤں کے حوالے کر کے مروا رہے ہیں. ان کے یہ ورڈنگ نہیں تھی, ان کا یہ تھا میری رائے یہ ہے. یہ دوسروں پہ تہمتیں نہیں لگائی انہوں نے. اگر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے نا کہ ان کی نیت ہی غلط ہے, معاملہ پھر خراب ہوتا ہے. معاملہ جب خراب ہوتا ہے جب آپ دوسرے کی نیت پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں کہ یہ بندہ ہی غلط ہے, یہ ان کی نیت. بھائی نیت کیسے؟ کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے, یہ تو رائے ہے نا, تو 2 رائے بن سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں, یہ ہیں ہی غلط لوگ, یہ تو پہلے ہی صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, خانقاہیں چلانے والے لوگ ہیں, تو تمہیں مروا دیں گے. تو کسی نے تبھی تینوں فریقوں میں آپس میں آج تک محبت قائم ہے. تو شیخ الحدیث سے کسی نے کہا کہ آپ تو جلسوں میں جاتے نہیں, دھرنوں میں جاتے نہیں, اور آپ وہ اپنے شاگردوں کو بھی منع کرتے تھے کہ مت جاؤ ورنہ علم کے نہیں رہو گے. تو کسی نے کہا مولانا حسین مدنی تو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا حسین احمد مدنی جیسا حوصلہ ہم میں نہیں ہے. وہ سیاست میں پوری طرح اتر کے بھی علم سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا اتنی کتابیں وہ روزانہ پڑھا رہے ہیں, اتنے تحقیقی کام ان کے ہو رہے ہیں, اور جلسوں میں شرکت بھی, دھرنوں میں شرکت بھی, یہ حوصلہ اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا. عجیب, دیکھو کیسا. تو اپنے شاگردوں کا یہ ذہن بنایا جس کی وجہ سے آج بھی ان کے شاگردوں میں آپس میں محبت ہے. ہمارے حضرت تو انہی کے شاگردوں میں سے تھے نا. تو مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے, اور حضرت حکیم علماء کے سلسلے کے تو یعنی ان کو خلافت ملی ہوئی تھی. تو اب جو سسٹم چل رہا ہے اب اتنے بڑے اختلاف نہیں ہے, اب اس سے چھوٹی نہ ہوئی. عمران خان کی تعریف کر دی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے. تو اب وہ 3 توئیں میں شرارت ہے, ایسے بھی کچھ میسج آ رہے ہیں کہ توئیں جس نام میں بھی ہوگا اس میں کیا ہے. مجھے میسج آیا کہ جس مولوی کے نام میں توئیں ہوگا وہ شرارتی ہوگا. ایک طارق جمیل, ایک طارق مسعود, ایک طاہر اشرفی. انہوں نے ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کر لیا تھا نا. توئیں نہیں ہونا چاہیے نام میں. میں نے کہا پھر زوئیں سے نام رکھا کرو. تو بھائی یہ گاڑی ہے کہ JJ5640, غلط پارکنگ کر دی, اس کو صحیح کر لیں.
5640. تو بھائی اتنا بڑا اختلاف ہوا, آپس میں نفرتیں نہیں پھیلی, اب بہت چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو رہے ہیں, اور اتنا زیادہ. دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈر سے عقیدت محبت ضرور کرو, آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے, اگر آپ کو دھرنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ دھرنے میں جاؤ, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نہیں جاؤ, لیکن ان سیاسی قائدین کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کو دل سے مت اتارو. کوئی بھروسہ نہیں ہے کل یہ لیڈر آپس میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں اور ہم آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو دور کر چکے ہوں. ماضی میں کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ یہ سیاسی لیڈر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. میں نے خود جلسوں میں تقریریں سنی ہے, وہ کافر, وہ یہودی, وہ فلانا, تھوڑے دن میں اسی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں, پھول پہنائے جا رہے ہیں, ہاتھ ملائے جا رہے ہیں, اس کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, ہر لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے, ہر لیڈر, اور ہو رہا ہے, اب تو ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو میں طلبہ سے کہتا ہوں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے چکر میں آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو, تم کلاس فیلو. یہ دور زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. 8 سال اکٹھے پڑھتے ہیں, اتنے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, اور جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے چکر میں گالیاں. میں ان سے کہتا ہوں کل کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں کہ دونوں لیڈر بیٹھے ہوئے وسیع قوم کے وسیع تر مفاد میں چائے پی رہے ہوں. پھر جب آپ بولو گے یار آپ نے ہمیں تو بروا دیا, اس کو بول دیا تھا یہودی کا بچہ ہے وہ, اور آپ نے ان کو بول دیا تھا وہ چور ہے, وہ ڈیزل چوری کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اب آپ اتحاد کر رہے ہیں, تو کہیں گے قوم کے وسیع تر مفاد میں, قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں یہ بالآخر ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا نا. کتنے لوگ ہیں